رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وبالحلم عن السفیہ تکثر انصار علی۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس راستے اور اس انسان کے زندگی گزارنے کی روش کا نام ہے کہ جو ہم کو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے ملا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کو اہل بیت سے ملائے۔ ہمارے اور اہل بیت کے بیچ میں جو چیز کامن ہے وہ سیرت ہونی چاہیے، ہے کیا ہونا چاہیے، باقی تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہم تھے نہیں، آج ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، لیکن اگر ہم سیرت امام کی کاپی کر لیں یا امام کی سیرت پہ عمل کر لیں تو ہم اہل بیت سے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ ایک دوسرا راستہ جو ذکر ہوتا ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی راستے ذکر ہوتے ہیں کہ مثلا اہل بیت سے اگر محبت ہو تو نزدیک، تو خوب محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ محبت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، محبت بھی ہم کو عمل کی ہی طرف لے کے جاتی ہے، لہٰذا پھر وہیں پہ انسان پہنچے گا کہ تقوی الہی کو، یعنی الہی سسٹم کو، الہی نظام کو اپنائے۔ ایک دوسری چیز، اثنا عشری، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ خوب کیسے ماننے والے ہیں؟ خالی یہ کہ یہاں 12 امام ہیں۔ امام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آگے چلے، ہم پیچھے سے فالو کریں۔ تو جب ہم فالو کریں گے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں، ماموم ہیں ان کے۔ نہیں فالو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی رشتہ ہی نہیں قائم ہو پائے گا۔ وہ امام اور ماموم کا، یا امام اور فالو کرنے والے کا رشتہ ہی نہیں بن پائے گا۔ جب رشتہ ہی نہیں بنے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نزدیکی، وہ قربت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی۔ تیسری چیز، انشاءاللہ امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ۔ خوب ان کا جب ظہور ہوگا تو وہ کس طرح کے لوگوں کو پسند کریں گے؟ وہ ان کو پسند کریں گے کہ جو امام کی سیرت کو فالو کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو پسند کریں گے کہ جو مثلا گمراہ ہیں؟ گمراہ کو تو نہیں پسند کریں گے نا۔ کن کو اپنا انصار بنانا چاہیں گے؟ کن کو اپنا مدد کرنے والا بنانا چاہیں گے؟ انہی کو بنانا چاہیں گے جو امام کی سیرت کو فالو کرتے ہیں، امام کی باتوں کو مانتے ہیں، امام کے حکم کو مانتے ہیں۔ آج جو عظیم ترین مناسبت ہے، یہ مناسبت بھی ہم کو اسی طرف لے کے جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہمارے کردار کی خوبصورتی ہے، ہمارے نفس کی خوبصورتی ہے۔ لہٰذا تقوی الہی انسان کو جہاں کمال کی طرف لے کے جاتا ہے، جہاں ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے، جہاں تکامل کی طرف لے کے جاتا ہے، جہاں انسان کو آخرت کی اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جنت تک لے کے جاتا ہے، وہیں ان ساری چیزوں کو جمع کر کے اگر دیکھا جائے تو تقوی الہی ہم کو ہمارے امام سے ملا دیتا ہے، ہم کو ہمارے امام سے نزدیک کر دیتا ہے۔ جتنا ہمارے اندر تقوی ہوگا اتنا ہم اپنے امام سے نزدیک ہوں گے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ائمہ سے قربت کا طریقہ ہے نزدیک ہونے کا، وہ عمل ہے۔
تو اگر ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم امام سے نزدیک ہیں کہ نہیں، اگر ہیں تو کتنا نزدیک ہیں، تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا عمل امام سے کتنا نزدیک ہے، جتنا ہمارا عمل امام سے نزدیک ہے اتنا ہم امام سے نزدیک ہے۔ حتیٰ آخرت میں بھی ہمارا مقام امام سے نزدیک ہوگا کہ نہیں، وہ یہ عمل بتائے گا نا، عمل ہی کی تو بنیاد پہ مقام طے ہوگا آخرت کا، کسی اور چیز پہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ صرف عمل جب طے کریں تو مثلا پارٹی بازی سے نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب صحیح کر رہے ہیں، دوسرا جو کر رہا ہے سب، بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنی چیزوں کی توجیح کرتا ہے اور دوسروں کو مشکوک نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس طریقے سے کبھی بھی عمل طے نہیں ہو پائے گا۔ انصاف سے انسان طے کرے تو انسان نتیجے کو محسوس کر لے گا۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول کہ جس میں امام نے 7 اخلاقی پوائنٹ بیان کیے ہیں، اور ایک ایک کر کے ہم لوگوں نے ان سارے پوائنٹس پہ گفتگو کی ہے۔ آخری پوائنٹ جس پہ کافی حد تک پچھلے ہفتے گفتگو ہو گئی، کچھ باتیں رہ گئیں، وہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں بالحلم عن السفیہ، سفیہ کے مقابلے میں، پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا سفیہ کسے کہتے ہیں، کہ جس کے پاس بہت زیادہ دیوانہ پاگل بھی نہیں ہوتا ہے لیکن عقل مند بھی نہیں ہوتا ہے۔ سفیہ کے مقابلے میں حلم کے ذریعے سے تکثر و انصار و علیہ، اس سفیہ کے مقابلے میں اور اس حلم کرنے والے کی حمایت میں، اس کی مدد میں نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو انسان حلم کو اختیار کر رہا ہے، یعنی حلم کے معنی بحث کی تھے صبر کرنا، برداشت کرنا کسی چیز کو، تو یہ صبر کرنے والا، برداشت کرنے والے کے فیور میں اور اس سفیہ کے مقابلے میں مددگار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب یہ حلم سے کام لے۔ سرکار رسالت مآب کی اگر زندگی کو دیکھیں اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں کہ لوگوں نے آ کے عجیب طرح کے حالات پیش کیے، برا بھلا کہا، اذیت کی، ظلم کیا، بہت کچھ کیا، لیکن معصومین کی روش ہمیشہ حلم کے ساتھ رہی ہے، حلم کے ساتھ ہمیشہ۔ بہت مشہور واقعہ ہے، البتہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ہم صرف ایک کی طرف اشارہ کریں گے۔ اصل مسئلہ وہ واقعہ نہیں، وہ آپ کا سنا ہوا ہے، صرف ہم نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شامی آیا، یعنی شام سے ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد سنا ہوگا اپنے بارہ کہ اس نے امام کی خدمت میں جسارت کی، برا بھلا کہا، جو بھی اس کے بس میں تھا، جو بھی وہ کہہ سکتا تھا یا اس نے کہنا چاہا کہا۔ وہ ایسی صورت میں وہ شام سے آیا تھا، مدینے میں تھا، مدینے میں امام کے چاہنے والے ایسے تھے ہی کہ ایک آدمی کے مقابلے میں آ جائیں۔ بہرحال لوگ آمادہ بھی تھے، خود امام بھی اس سے ایک آدمی اکیلا تھا، بدلہ لے سکتے تھے کچھ بھی، لیکن امام نے ناراضگی کا بھی اظہار نہیں کیا، امام نے برداشت کیا۔ اتنی ساری باتیں کی، امام نے برداشت کی۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کی، بارہا عرض کی۔ ائمہ کی یہ روش رہی ہے کہ جب دین پہ کسی نے حملہ کیا ہے تو ائمہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، جب ان کی ذات پہ کسی نے حملہ کیا ہے تو ائمہ نے صبر کیا، اس کو برداشت کیا۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہونا چاہیے، ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے بعض اوقات، ہمارے خلاف کچھ ہوتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، دین کے خلاف ہوتا ہے تو برداشت کر لیتے ہیں، صبر کر لو، صبر کر لو۔ وہاں صبر ہے ہی نہیں، دین کو برباد ہوتے دیکھ کر صبر نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو صبر کرنے کا اختیار وہ ہے کہ جب خود اس کے خلاف چیز ہو۔ حتیٰ کربلا دیکھیں آپ، جنگ بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ دین کے حفاظت میں جنگ ہے، البتہ دفاعی جنگ تھی، لیکن بھوک و پیاس اور جو بھی حملے، ساری چیز اپنی ذات پہ جو حملے ہو رہے ہیں ان سب پہ صبر۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ سرکار سید الشہداء نے خود سے اقدام کیا ہو۔
لہٰذا بہرحال یہ شخص جب امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے بہت کچھ کہا جو بھی کہہ سکتا تھا۔ امام سمجھ گئے، پوچھا تم شام سے آ رہے ہو؟ کہاں ہم شام سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شام میں امام کے خلاف بہت زیادہ نگیٹو پروپیگنڈا ہوا تھا، تو امام سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ بہت زیادہ حقیقتوں تک نہیں پہنچ پایا ہے، آشنا نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ایسی بات کر رہا ہے۔ امام اس کو لے گئے اپنے گھر، اور لے آنے کے بعد اس کی جو مہمان نوازی ہے سنا ہے اپنے بارہا سب کی۔ تو ابھی تک جس چیز کو اس نے شام میں دوسروں سے سنا تھا، وہ اس نے اپنی آنکھ سے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ وہ سب غلط ہے اور حقیقت کچھ اور ہے، اس کو دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ لہٰذا ابھی تک وہ جو اس نے سنا تھا اس کی بیس پہ جب آیا تھا تو امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جب یہاں سے گیا تو اب یہ امام کے فضائل پڑھ رہا ہے اس بنیاد پہ جو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں۔ اب اگر یہ جب بھی یہ شام پہنچے گا، اپنے علاقے محلے میں پہنچے گا، تو یہ امام کا مبلغ بن کے پہنچے گا۔ یہاں پہ اگر امام یقیناً امام سے یہ توقع نہیں ہے اور اس طرح سے ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، بالفرض اگر امام مثلاً حلم سے کام نہ لیتے اور ایک اختلافی صورت ہوتی تو ظاہر سی بات ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ وہی چیزیں ہوتی جو حاکم شام بدنام کرنا چاہتا تھا، وہ باتیں اور پختہ ہو جاتی، اس کو یقین ہو جاتا۔ لہٰذا ائمہ کی سیرت میں آپ دیکھیں حلم مختلف جگہوں پہ ہے، بہت سے ایسی روایتیں ہیں، اور نہیں ہے کہ ائمہ کی سیرت میں، اصحاب کی سیرت میں ظاہر ہے کہ اصحاب کی جو لائق تعریف ہیں، وہ اصحاب کی جو ائمہ کے باوفا یا رسول کے باوفا اصحاب ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے، یہ اس کمال پہ کیوں پہنچے ہیں؟ اپنے کردار کی بنیاد پہ کمال پہ پہنچے، کسی اور چیز نے ان کو کمال پہ نہیں پہنچایا۔ تھے تو اس زمانے میں بہت سے لوگ، لیکن سب اس کمال پہ نہیں پہنچ پائے۔ جو اپنے کردار کو ائمہ کے کردار کے مطابق بنا سکے وہی کمال پہ پہنچے۔ کتنے اصحاب کے نام ہم لوگ سنتے ہیں؟ گنے چنے اصحاب۔ کیا اتنے ہی لوگ رہتے تھے اس وقت؟ بہت سے لوگ رہتے تھے۔ جہاں اصحاب کے نام سنتے ہیں وہیں ساتھ میں ہم لوگ دشمنوں کے نام بھی سنتے ہیں، منافقین کے بھی، سب کے سنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ فرق کس بنیاد پہ؟ وہ یہ کردار کی بنیاد پہ۔ جو اپنے آپ کو جس راستے پہ لے گیا اس طریقے سے اس کا کردار بن گیا، اسی طریقے سے وہ آگے بڑھا۔ لہٰذا یہ حلم، اور حلم بہرحال ایک علم کی پہچان بتائی جاتی ہے، لہٰذا بہت سارے علماء کے بھی ایسے واقعات ہیں کہ جن کا تعلق حلم سے ہے، اور یہ عموماً پیش آتے رہتے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ نجف کے حوزے میں جائیں یا قم وغیرہ میں، تو بعض اوقات لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، نگیٹو پروپیگنڈا بہت زیادہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر آ کے علماء کے سامنے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یقین سمجھتے ہیں یہ لوگ کی مسئلہ کیا ہے، مشکلات کیا ہے، برداشت کر لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ آج بھی ایسا نہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہیں، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں، آج بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے، امام فرماتے ہیں کفا بالحلم ناصرا واذا لم تکن حلیما فتحلم۔ انسان کی مدد کے لیے حلم کافی ہے، نصرت کے لیے، مدد کے لیے حلم کافی ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات جو نظر ہوتی ہے ہماری، جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، وہ حقیقت سے کتنے الگ ہوتے ہیں۔ جب کہیں کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم لوگ لڑنے کے لیے مدد ڈھونڈتے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مدد کے لیے حلم کافی ہے، برداشت کرنا یہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ اور اگر تم حلیم نہیں ہو، صبر کرنے والے، حلم برداشت، تو اپنے کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کرو، اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جس میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمال الرجل حلم، انسان یا مرد کا جمال، اس کی خوبصورتی اس کا حلم ہے۔ مرد کا جمال، انسان کا جمال
اس کا حلم ہے. حلم یعنی جتنی اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہوگی، در واقع یہی اس کی خوبصورتی ہے. البتہ یہ اس کے پیچھے بعض اوقات آدمی کا وہ دل نہیں مانتا کہ کیسے ہم برداشت کر لیں، ایسا ہو گیا، یہ کہہ دیا. دیکھیں دو صورت ہے، یا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے انتقام لے لیں، بدلہ لے لیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں. اگر ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں اس سے، تو اللہ تیار ہے ہماری طرف سے بدلہ لینے کے لیے. اگر ہم مظلوم ہیں تو خدا تیار ہے اللہ کی وہ ہماری طرف سے. اگر ہم خود لے لیں گے بدلہ تو اللہ نہیں لے گا، کیونکہ ہم نے تو خود اپنا معاملہ اپنے حساب سے حل کر لیا. تو پھر اللہ کیوں لینے لگا ہے؟ ایک چیز کا بدلہ 2 مرتبہ تو نہیں لیا جائے گا، لہذا اللہ اس کا بدلہ نہیں لے گا. لیکن اگر ہم اللہ کے حوالے کر دیں، فوض حمدی اللہ، پالنے والے ہم نے اس کام کو تیرے حوالے کر دیا، تو ایسی صورت میں اللہ جو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، چاہے اس کو بدلہ کہہ لیں، سزا کہہ لیں، تو اللہ جو اس کو سزا دے گا وہ کہیں زیادہ اس سے بہتر ہوگی کہ جو ہم دینا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کون سی عقل مندی ہے کہ ہم خود جا کے بدلہ لے لیں؟ ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں، اللہ اس سے مناسب اور صحیح موقع پہ. بعض اوقات جلدی بھی ہوتی ہے، ارے اتنا سب کچھ کر رہا ہے اور پھر بھی ٹھیک ٹھاک، کیسے ہو، کیا ہو، یہ ہے وہ ہے. نہیں، خوب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس موقع پہ کیسے کب کیا بدلہ لینا، لہذا وہ بہتر لے گا. تو ایک صورت یہ ہے کہ انسان صبر کر لے اور بدلے کو اللہ کے حوالے کر دے. یہ واقعی ظالم کے لیے، ظلم کرنے والے کے لیے بہت سخت ہے، کیونکہ انسان اگر بدلہ لے گا تو وہ بدلہ تو بہت آسان قسم کا ہوگا برداشت، لیکن اللہ اگر اس کی طرف سے سزا دے گا تو بہت سخت ہے. دوسری چیز، دوسرا راستہ نہیں، انسان تھوڑا وسیع سینے کا ہے، صبر کرنے والا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نے صبر کر لیا، معاف کر دیتے ہیں اس کو. یہ انسان کا بڑپن ہے، معاف کرنا انسان کا بڑپن ہے، یہ اور بلند درجہ ہے. اگر انسان اس کو معاف کیے دے رہا ہے تو اب جو اللہ اس کے عوض میں اس کو اجر دے گا یہ انسان کے تصور سے کہیں زیادہ ہے، یہ اس سے بڑا درجہ ہے. تو دو ہی صورت تو ہے نا، یا تو چاہتے ہیں انتقام لیں یا چاہتے ہیں بدلہ لیں. دونوں چیزیں اگر ہم اللہ کے حوالے کر دیں تو اس سے بہتر کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم خود کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری طاقت کتنی ہے، ہماری صلاحیت کتنی ہے، ہمارے پاس عقل کتنی، اس ناقص عقل کے ساتھ، ناقص علم کے ساتھ انسانی جب بدلہ لیں گے تو اور خراب کرے گا. یا تو پورا بدلہ نہیں ہوگا یا ظلم ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. بدلہ بھی تو ایسا نہیں ہے نا کہ کسی نے کچھ کیا تو جو دل چاہے کر لے. ظلم کی جہاں ہم نے زیادہ اگر کر دیا تو پھر وہ ظلم کی حد میں ہم آ گئے تو ہم خود ظالم ہو گئے، تو دوسری مشکل پیدا ہو گئی. تو اگر ان دونوں چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیں تو بہترین نتیجہ ہمارے حق میں ہے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ حلم ہوگا، برداشت ہوگا، انسان برداشت کر لے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو معاف کر دے. وقت نہیں ہے، عام طور سے یہ اس کو ایک الگ پہلو سے اس پہ گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ عموماً انسان کو کس موقع پہ کس پہ غصہ آتا ہے، کس پہ غصہ نہیں آتا ہے، کون سا غصہ اہم ہے، وہ ساری چیزیں ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. لہٰذا بہرحال اگر انسان معاف کر دیتا ہے تو بہترین طریقہ ہے، نہیں معاف کرتا ہے، بدلے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں بہترین، اور دونوں حلم کی صورت میں. یہاں پہ ایک چیز ہے وہ غلط فہمی نہ ہو. حلم اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان بدلہ لے سکتا ہے اور برداشت کر لے جائے، اسے حلم کہتے ہیں. جہاں بدلہ نہیں لے سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اسے حلم نہیں کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جس نے ظلم کیا اللہ اس کو سزا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں. ایسا نہیں کہ جو کمزوروں پہ ظلم ہو تو اللہ سزا نہیں دے گا، طاقتور پہ ہو اور برداشت کر لے تو ایسا نہیں. اللہ کی سزا اس وقت بھی ہے، لیکن حلم وہ چیز نہیں ہے. حلم کیا ہے؟
کہ جب ہمارے اوپر زیادتی ہوئی ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، نہ لے چپ ہو جائیں تو اس کو حلم کہتے ہیں، لے ہی نہیں سکتے بدلہ تو اس کو حلم نہیں کہتے، یہ حلم کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ اسی حدیث پہ ہم بات کو اپنی ختم کریں گے۔ یہاں پہ بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول ہے، لیس الحلیم من عجز فحجم واذا قدر انتقم انما الحلیم من اذا قدر عفا۔ وہ شخص حلیم نہیں ہے کہ جو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے انتقام نہ لے، اور جب اس کے اندر طاقت آ جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے انتقام کی، تو پھر بدلہ لے لے۔ وہ حلیم نہیں۔ حلیم وہ شخص ہے کہ جو بدلہ لے سکتا ہو لیکن بدلہ نہ لے۔ کیوں؟ اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، ایک کام کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اللہ کے وعدے پہ، اور یقیناً اس کا اجر بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمعثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم ترین مناسبت نہ یہ کہ ہفتے کی بلکہ عالم اسلام کی بہت بڑی مناسبت اور بہت بڑی عید ولایت، عید اکمال دین، عید غدیر خم کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنا ولی، وصی، خلیفہ، جانشین اور مسلمانوں کا حاکم معین کیا۔ آج کی مناسبت ہے، لہذا آپ سب کو تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔
یہ عید در واقع عید ولایت ہے. ولایت یعنی سرپرستی، یعنی ہم کو یہ طے کرنا ہوگا آج کے دن کہ ہمارا واقعی سرپرست، ہمارا ولی کون ہے، ہمارا حاکم کون ہے. اگر سلسلہ امامت کی مولا کائنات اور آج ہمارے وقت کے امام ہمارے حاکم ہیں، ہمارے ولی ہیں، تو ولی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے نفس پہ ہم سے زیادہ ان کا کنٹرول. بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی طے کر لیں آج سے ہم اس چیز کو طے کر لیں کہ جب بھی ہم کسی کام کو کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے کہ یہ کام ہم اپنے امام کی مرضی سے کر رہے ہیں یا مرضی کے خلاف کر رہے ہیں. ہمارا امام ہمارے اس کام سے راضی ہے کہ نہیں. دینداری صرف کچھ مخصوص اعمال کا نام نہیں ہے. دینداری پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام. جس دن ہم مولا کائنات کی ولایت کو صحیح معنوں میں ایکسیپٹ کر لیں گے، ہم واقعی دیندار ہو جائیں گے. ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچیں. ہم انکم کیسی ہے ہماری، یعنی کوئی بھی آپ مثال لے لیں. اب بہنوں نے مثال کچھ باتیں پیش کیے دے رہے ہیں، ورنہ زندگی کے ہر مرحلے کو دیکھیں. خوب انکم کیسی ہے، اللہ چاہتا اس حساب سے ہے. خوب مسئلہ صرف انکم کا نہیں ہے. خرچ کیسا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اسی حساب سے ہے یا غلط ہے. کسی سے مل رہے ہیں، کسی کے متعلق کوئی ہم تبصرہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے بات کر رہے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں، کسی سے نہیں مل رہے ہیں، کس سے ہماری دوستی ہے، کس سے ہمارا اختلاف ہے، بول رہے ہیں، چپ ہیں. کوئی بھی چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے امام کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں. تبھی تو ولایت ہوگی نا. جہاں پہ ہم امام کی مرضی سے ہٹ کے ان کاموں کو کریں گے تو پھر کسی اور کی مرضی سے کریں گے. جس کی مرضی سے کریں گے اس کی ولایت ہوگی. دنیا میں 2 ہی ولایت ہیں. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں دونوں ولایت کا ذکر ہے. ایک اللہ کی ولایت ہے. در واقع میدان غدیر میں جو ولایت مولا کائنات کے حوالے کی گئی، یہ اللہ کی ولایت ہے. گفتگو ہوئی ہے نا محافل میں اس سے پہلے. آئی ولایت کو دیکھیں، تمہارا ولی بس اللہ ہے، رسول ہے، پھر اس کے بعد ائمہ کا ذکر، صاحبان ایمان. تو یہ تسلسل ہے ولایت کا، ایک سلسلہ ہے، کنٹینیوٹی ہے ولایت کی اللہ سے. یہ وہ اللہ والی ولایت ہے کہ جو مولا کائنات اور آج ہمارے وقت کے امام کو ہمارے اوپر ولایت حاصل ہے. اس کے مقابلے میں جو بھی ولایت ہے وہ ساری ولایت طاغوت کی ولایت ہے. اور دونوں ولایت کا فرق کیا ہے؟ اللہ کی ولایت، امام کی ولایت ہم کو گمراہی سے نکال کے ہدایت ملے جاتی ہے. طاغوت کی ولایت ہم کو ہدایت سے نکال کے گمراہی ملے جاتی ہے. پڑھیں، یہ تو بہت سامنے کی چیز ہے. آیت الکرسی تو عموماً لوگوں کو یاد ہی ہوگی نا، بہت سامنے کی چیز. تو آج غدیر کے دن اکمال دین جب ہوا ہے تو ہم اپنے بھی تو دین کو کامل کریں نا. ولایت جب آئی ہے تو دین کامل ہوا ہے. وہ تو ہو گیا، دنیا کے سامنے پیش کر دیا. ہم نے کتنا اپنایا؟ اگر ہم نے اس دین کو ولایت کے ساتھ اپنایا تو ہمارے اندر بھی اکمال دین ہو گیا، دین کامل ہو گیا. لیکن اگر ولایت کے ساتھ نہیں اپنایا تو بھی ہمارے اندر کا دین کامل نہیں ہوا. ابھی اس میں نقص ہے کہ نہیں؟ ابھی وہ دین محفوظ نہیں ہے. ابھی اس دین کا کوئی استعمال کر سکتا ہے، ابھی ہمارا کوئی استعمال کر سکتا ہے. جب تک وہ ولایت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا دین ہم سب مس یوز ہو سکتے ہیں. کب بچیں گے؟ جب ہم اس ولایت کے محور پہ آ جائیں گے. وہ محور جس کے چاروں طرف ساری چیزیں گھومیں. لہذا آج کے دن انسان حساب کے بہت عظیم عید ہے. آپ حضرات واقعی خوشی کا اظہار کریں. گھروں میں ایسا ماحول ہو کہ بچوں کو محسوس ہو کہ خوشی کا دن ہے، چاہے وہ کپڑوں کے ذریعے سے، عیدی کے ذریعے سے، جیسا بھی ہو.
لیکن اس اظہار کے ساتھ یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں اس میسج کو پہنچانے کا. اس اظہار کے ساتھ بچوں تک یہ میسج حتماً پہنچائیں اور ہر سال پہنچائیں کہ اس عید کا معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کی ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں. اس کے بعد دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ ایک بہت عظیم صحابی حضرت میثم تمار کے شہادت کی. جناب میثم تمار کی شہادت واقعی عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ اور سانحہ ہے. پیچھے جو واقعات ہیں وہ حقیقت وہ سب کے لیے کلیئر ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف حق بیانی اگر صحیح جگہ پہ کی جائے تو دشمن، البتہ صرف کوئی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنی ہی بڑی چیز ہے کہ دشمن تل ملا جاتا ہے. جناب میثم کی شہادت کیوں ہوئی تھی؟ دشمن پریشان ہو، کافی واقعات ہیں. جناب میثم نے اس موقع پہ یہ کہہ دیا، حتیٰ جناب ابوذر سے دشمن پریشان تھا. جناب ابوذر سورہ توبہ کی ایک آیت تھی، اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے. لوگ پریشان تھے، اس کا جواب دیتے تھے وغیرہ وغیرہ. جب سب کچھ نہیں ہو پایا تو ان کو پھر شہر سے نکال دیا، دوسرے شہر بھیج دیا. وہاں جا کے پھر انہوں نے وہی کام کیا. پھر واپس بھیجا گیا، پھر آئے، پھر انہوں نے وہی کام کیا. پھر ان کو نکال کے باہر بھیج دیا گیا، شہر سے باہر ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ کچھ نہیں تھا. جناب میثم کا مسئلہ یہی تھا، زبان، حق بیانی. جب حق بیانی صحیح موقع پہ صحیح جگہ پہ ہو تو پھر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. لہٰذا میثم، روایات ہیں جناب میثم کے شہادت کے لیے، جیسی بھی شہادت ہے یقیناً بہت تکلیف دہ شہادت ہے. لیکن جناب میثم جس حق بیانی کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ حق بیانی، یا یوں کہا جائے کہ عرف عام میں جناب میثم کی زبان آج بھی باقی ہے. دشمن کی حیثیت نہیں تھی کہ جناب میثم کی اصل گفتگو کو کاٹ دے. لہٰذا جناب میثم کی سیرت و کردار ہمارے لیے اہم ہے. اسی کے ساتھ ایک اور مناسبت ہے بعض روایات کے اعتبار سے. جناب مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت کی تاریخ ہے. دشمن کے ظلم کی انتہا کی یہ واضح دلیل ہے کہ کس حد تک اور کس مقام تک ظلم پہنچتا ہے کہ اتنے کم سن بچوں کے ساتھ یہ مظالم کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس ہفتے کی مناسبت ہے وہ عید مباحلہ ہے. عید مباحلہ بھی عالم اسلام کی ایک عظیم عید ہے، بڑی عید ہے. عید مباحلہ اس واقعے، اس عید اور اس مقابلے کا نام ہے کہ جب عیسائیت خود اسلام کے سامنے آئی. خود آنے کا مطلب کیا؟ کہ وہ آمادہ ہو کے آئے نا. ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم تیار ہو کے جا رہے ہیں اور اپنی بات کو پیش کر کے منا لیں گے، ہماری بات مضبوط ہوگی. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کے لیے، اور وہ بعد میں ظاہر ہو گیا کہ نہیں ہو پائے. آ کے رسول سے گفتگو کیا، وہ سارے حالات آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں. رسول دلیلیں دیتے رہیں، ظاہر سی بات ہے وہ یقیناً یہ سوچ کے آئے ہوں گے کہ ہم اپنی بات منا لیں گے. اور جب آ کے رسول سے بات کی تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. رسول کی بات پختہ ہے، تو انہوں نے کٹ حجتی شروع کر دی. کٹ حجتی کسے کہتے ہیں؟ انسان کسی چیز کو جاننے کے بعد بلا وجہ اس میں بحث کرے اور بات کو موڑنے کی کوشش کرے، گھمانے کی کوشش کرے، اپنی بات کو زبردستی جلانے کی کوشش کرے، اسے کٹ حجتی کہتے ہیں. اس کو مذمت کی نگاہ سے دیکھا گیا. اسلام نے اس کی مذمت کی، یہ اچھا کام نہیں، حق ہے، اگر کلیئر ہو گیا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. انہوں نے کٹ حجتی کی، لہٰذا پھر آیت شریفہ نازل ہوئی اور مباحلے کا حکم ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کب نوبت آئی مباحلے کی؟ کہ جب دلائل انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے، لاجک ایکسیپٹ نہیں کی، علم ایکسیپٹ نہیں کیا، ان ساری چیزوں کو قبول نہیں کیا، تو اب بد دعا کی نوبت آئی. ٹھیک ہے، طے ہو گیا.
اہل بیت پہنچے اور جیسے ہی پہنچے انہوں نے دیکھ کے خود ہی اعلان کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ لاجک کے میدان میں تو وہ ہار چکے تھے, کردار کے میدان میں بھی مباہلے میں آ کے ہار گئے. وہیں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیتے, نہیں کیا تو حد اقل یہاں کر لیتے, یہاں بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اسلام کو قبول؟ یہ خود ایک سوال ہے. اور پھر ہم یہ گزارش بار بار ہم یہ گزارش کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہم اس واقعے کو, چونکہ دیکھیں امتیں جب ہوتی ہیں وہاں پہ بھی جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب کٹ حجتی پہ راضی نہیں تھے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کیا بات چل رہی ہے. اور جو لوگ بات کرنے آئے تھے ان میں سے بھی ایک نے کہا کہ ہاں رسول صحیح تو کہہ رہے ہیں, مان لو, تو اس کو بھی چپ کرا دیا کہ تم چپ رہو, تمہیں نہیں معلوم. کون تھے وہ نہ ماننے والے؟ وہ لوگ تھے جن کا اپنا عہدہ تھا. اگر مان لیں گے تو ان کی جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی, وہ خطرے میں پڑ جائے گی, ہے نا. باقی جو باہر تھے اگر ان کے سامنے صحیح بات پیش کر دی جاتی تو بہت سے لوگ, عوام میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں عوام میں کہ شاید ان کے اندر اتنی پرابلم نہ ہو, اگر حق ان کے ساتھ آج سامنے آ جائے تو وہ ایکسیپٹ کر لیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو بزرگان ہیں وہ تو یہ بات نہیں کہیں گے, وہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم مباہلے میں جا کے ہار کے آئے ہیں, وہ تھوڑی یہ بات کہیں گے کہ ہم نے رسول کے سامنے دلیلیں پیش کی لیکن ہماری دلیلیں بیکار تھیں, کسی کام کی نہیں کی. یہ کام کس کا ہے؟ یہ ہمارا آپ کا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو عام کریں. یہ اور بات ہے کہ آج ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو حرکتیں ہیں, وہ خود اس بات کو ثابت کر رہی ہیں. یہ جو قرآن جلانے کی بار بار بات ہو رہی ہے, قرآن کی توہین کی بات ہو رہی ہے, یہ خود اگرچہ یہ بھی جو گزرا ہوا واقعہ ہے سویڈن کا, پوری دنیا سے بھرپور اس پہ مذمت ہو رہی ہے, بھرپور طریقے سے مذمت ہو رہی ہے. ہر کچھ دنوں کے بعد آپ آتے ہیں, کبھی رسول کی توہین, کبھی قرآن کی توہین. کتنا آپ اسلام سے جلے ہوئے ہیں, کتنی پرابلم ہے. کبھی مسلمانوں کے قتل عام کا کام کر دیتے ہیں, کبھی اسلاموفوبیا کے لیے کچھ سازش رچ لیتے ہیں. اب تصور کیجئے کہ ایک حقیقی اسلام, واقعی اسلام ان مخالفین کے لیے کتنا سخت ہے خالی اس کا وجود. سوچنے کی چیز ہے یہ. مسلمان تو ڈیفنس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر رہا ہے نا. کبھی آپ نے سنا کہ مسلمانوں نے جا کے, ٹھیک ہے کہ ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, جاہل بھی ہوتے ہیں, اچھے کلچر والے بھی ہوتے ہیں, برے کلچر والے. کبھی سنا آپ نے کسی مسلمان نے جا کے توہین کر دی ہو, کسی کی کتاب جلا دی؟ کیونکہ یہ ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے ہیں, ہم حق اس کو مانتے ہیں, لیکن باقی جتنے بھی مذہب کی رسپیکٹڈ چیزیں ہیں ان سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو لوگ اپنے آپ کو انسانیت کا بہت بڑا معیار سمجھتے ہیں وہ آ کے انسانیت سیکھیں. مشہور کرنا اور ہے, میڈیا پہ ڈھنڈورے پیٹنا اور ہے, حقیقتوں کا ہونا اور. آج یہ آپ کا بار بار اسلام پہ حملہ کرنا, اور مختلف طریقے سے, کبھی یہ کام کوئی, کبھی کوئی, عموماً عیسائیوں کی طرف سے, چونکہ اورینٹلزم میں بھی ان کی طرف سے بہت زیادہ قرآن پہ حملہ کیا گیا, قرآن کے خلاف بہت زیادہ کام کیا گیا. یہ بار بار اس طرح کا قدم اٹھانا یہ ہم کو محسوس کراتا ہے کہ آج بھی آپ کو اپنی شکست سمجھ میں آ رہی ہے, آج بھی آپ کو اپنے نقائص سمجھ میں آ رہے ہیں. موجودہ حالات میں بہت زیادہ نہیں, یہی جو قرآن کی گفتگو ہے, اگرچہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں رہ گیا ہے. پوری دنیا سے مذمت ہوئی, حتیٰ خود سویڈن کی گورنمنٹ کو بھی کرنی پڑی مذمت, پوپ کی طرف سے بھی مذمت ہوئی. اغیث سیستانی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھی لیٹر لکھا, وہاں سے جواب بھی آیا کہ ہم اس کا جواب دیں گے, وہاں سے بھی مذمت ہوئی. تو بہرحال اگر ہم بولیں گے تو بات سامنے آئے گی اور اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. جو بھی کام ہے, جیسا بھی کام ہے, یہ کام بہت گھناؤنا کام ہے, اچھا کام نہیں ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے وہ نہایت درجے کا جاہل اور بد اخلاق ترین انسان ہے. اور جو بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو, چاہے وہ جس لیول پہ ہو, چاہے وہ جس لیول پہ ہوں, ان کو اصلاً معاشرے میں ایک سوشل زندگی میں رہنے کی تمیز ہی نہیں ہے.
جنگلی ہیں وہ لوگ. جنگلی بھی کیسے کہتے ہیں؟ جنگل میں بھی حیوان کچھ رعایت کرتے ہیں ایک دوسرے کی. نہیں سمجھ میں آتا کیا کہیں ان کو, وہ کس کیٹیگری میں ان کو ڈالا جائے. تو بہرحال یہ جہاں پہ ایک طرف مذمت ہے, اور اس مذمت کے جو توہین ہے اس کی سب نے مذمت کی ہے, یہ واقعی, لیکن وہیں دوسری طرف اس حقانیت کو سب کو قبول کرنا پڑا. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت, بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھیں, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں, بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دیں, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائیں, بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیں, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھیں, بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائیں, بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.